جی جاوید. اچھا جی، میرا تو سوال ہی عجیب و غریب ہے. میری تو پریشانی یہ ہے کہ مجھے یہ جو پرائم منسٹر کی تقریر ہے بڑی زبردست تقریر تھی، اور مجھے وہی تقریر لگی جو ماضی میں ایک دوسرے پہ الزام تراشیوں والی تقریر ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں، ماضی کے حکمران بالکل فارغ تھے. یہی عمران خان کی تقریر تھی، یہی جب میاں نواز شریف 2013 میں آئے تھے، یہی تھی جب آصف زرداری صاحب یوسف رضا گیلانی صاحب بنے تھے، انہوں نے بھی یہی تقریر کی تھی، اور آج بھی وہی تقریر ہے. کوئی فرق نہیں ہے. غریب کا احساس پچھلے تمام پرائم منسٹرز اور حکومتوں کو بھی تھا. عمران خان نے 1200 ارب دیا تھا احساس پروگرام میں، اور بھی کافی ریلیف پیکیجز تھے اس سے پہلے بھی. اسپیچ رائٹر ایک ہی ہوتا ہے. اچھا، ان کا اسپیچ رائٹر ایک ہے. مزے کی بات یہ ہے، ہم عوام کو ریلیف کے انجیکشن تو دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم ان کی غربت نہیں ختم کرنا چاہتے. مطلب حکمران ہم ہی ہیں سارے، ہم ہی ایک چکر میں گھوم رہے ہیں سارے کے سارے، عمران خان سمیت. بدقسمتی کیا ہے کہ عوام کو کوئی غربت سے نہیں نکالنا چاہتا، مڈل کلاس کو کوئی امیر نہیں کرنا چاہتا. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ہے سسٹم میں. پچھلے کوئی سسٹم بنا کے جائیں تو اگلے کہتے ہیں کہ اس سسٹم میں گڑبڑ ہوگی. جیسے جو بھی نظام اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے فائنینشل سسٹم دیکھ لیں، چاہے آپ احتساب کا نظام دیکھ لیں، کوئی نظام اٹھا کے دیکھ لیں. بدقسمتی کیا ہے کہ آنے والی کوئی بھی حکومت مجھے آج تک نہیں ملی، اگر آپ کو ملی تو مجھے بتا دیں، جس نے یہ کہا ہو کہ پچھلی حکومت نے 4 سال یا 5 سال بہت اچھا کام کیا، ملک کو اٹھا کے اس لیول پہ لے گئے. عمران خان کہتا ہے کہ میں آئی ایم ایف کے پاس اس لیے گیا کہ 2018 میں خزانہ خالی چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور وہ گئے، اور ہم نے ان کی وہ کلاس کی ہے 3.5 سال. کس وجہ سے؟ مہنگائی کی وجہ سے. یہ لوگ حکومت میں آئے کس وجہ سے؟ حکومت میں آئے مہنگائی مارچ کی وجہ سے. بلاول بھٹو نے مارچ کیا، مریم نواز نے مارچ کیا. اسٹیٹمنٹ اٹھا لیں، میں اپنی طرف سے کوئی الفاظ نہیں کہہ رہا. اور آج جب مہنگائی آ رہی ہے تو ہم اس کو فرض کے طور پہ قوم کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ فرض ہے آپ پہ، آپ برائے مہربانی اسے قبول کریں. آئی ایم ایف میں جو کچھ کنڈیشنز ہیں یہ فرض ہیں آپ پہ، پلیز یہ فرض کی طرح قبول کریں، یہ کوئی نفل یا سنتیں نہیں ہیں. بدقسمتی کیا ہے کہ ہم کھڑے کدھر ہیں اور کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. قرضوں کی بات افتخار صاحب نے کی. عمران خان نے 94 ارب پہ ملک اٹھایا، اور اللہ کے فضل سے 128 ارب پہ دے گیا، اور کہیں نظر نہیں آ رہے پیسے کہاں ہیں. 128 ارب سے اٹھا ہے، اب 135-36 ارب پہ پہنچ گیا 1.5 مہینے میں. ہمیں بھی نظر نہیں آ رہا وہ 7 ارب کدھر جا رہا ہے. پیسہ اس قوم سے ریونیو کلیکٹ کرنے کا ہے، جاتا کہاں ہے کسی کو نہیں پتہ چلتا. کیا ڈپارٹمنٹس کی طرف عمران خان نے ایک لمبی چوڑی تک تقریر کر کے چارج شیٹ بنا دی ہے کہ جی مجھے انصاف اس کے لیے. او بھائی، آپ سے بندہ پوچھے تم نے 3.5 سال میں تم نے بیڑا گرک کیا، اور اگر آپ یہ رکھ کر رہے ہیں تو کرنے تو. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ قوم کو اس کی روٹی مہیا کر دیں گے، اس کے اندر سے ایک تو وہ جینے کی امنگ بھی گئی اور جینے کی ایفرٹ بھی گئی. انہوں پتہ میں شام میں جاؤں گا اتنے میں روٹی کھا لینی جا کے. یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، جب ہماری سکسیسو گورنمنٹس نے اس پہ توجہ نہیں دی، لوگ تو سفر کر رہے ہیں. غربت کی لکیر سے لوگ زیادہ نیچے گئے ہیں، یہ تو آپ مان لیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کے لیے آپ کو پالیسی میکنگ کرنی پڑے گی. ان کے لیے جس طرح میں نے کہا اسے اکانومسٹس کی مثال کہ پیسہ کھا کے پی کے ہضم کر کے فارغ کرنے کی بجائے انویسٹ کریں ہیومن ریسورس میں، ان کو روزگار دیں تاکہ فیملیز جو ہیں وہ خطے غربت کی لکیر سے نیچے کی بجائے اس کے اوپر سیلف ڈیپینڈنٹ ہو. دیٹ از پروبیبلی دا سولوشن. کیوں جی، ایک ہماری اے ٹی ایم مشین کہہ رہی ہے کہ شاید ہمیں پیسے ملیں گے لیکن میں ابھی بتاؤں گا نہیں. یہ ہمارے فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں. جو بات بہر صاحب نے کی ہے بات وہی ہے، باقی سب ایسے ہی پڑھ لکھی باتیں بہت زیادہ. میرے استاد تھے حنیف رحمت صاحب، وہ کہتے تھے کہ آپ 2 ہاتھوں کو کام دے دو، 2 ہاتھوں کو کوئی کام دے دو. ان کے ہاتھ میں کھرپا پکڑا دو، کئی پکڑا دو، مشین کو مینیج کرنا پکڑا جو دو، جس کا اہل ہے اس کے مطابق اس کے ہاتھ میں ٹول دے دو. 2 ہاتھوں کو فارغ نہیں رہنے دو. یہ سب سے بڑی اکنامک ایکٹیویٹی ہے. اصل میں پوائنٹ یہی ہے کہ 2 ہاتھوں کو کچھ کام کرنے دو. 22 کروڑ میں سے 10-12 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کے 2 ہاتھوں کو کام ملنا چاہیے.